बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि भारत ने एशिया कप में शिरकत से इनकार कर दिया है। 8 टीमें इसमें शरीक हो रही थी और ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी इंडिया ने कहा है कि वो पाकिस्तान की वजह से जो है वो इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो सीनियर वकील हैं बाबर वान साहब, इन्होंने दी है। बाबर वान का दावा है कि हुकूमत ने 3 टीमें बना रखी हैं और उन 3 टीमों का मकसद क्या है। उनका मकसद ये है कि जब भी पीटीआई तहरीक की तरफ जाती है, मुजाहरों की तरफ जाती है या सड़कों पर आने की बात करती है, तो वो 3 टीमें वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती हैं और उनका काम ये होता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के राब्ते हो गए और बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो गए और बात आगे बढ़ गई। ये जो है वो हुकूमत का काम है। मैंने आपको पहले बताया कि जब तक इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में दूरियां हैं तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की रोटियां लगी हुई हैं। जिस दिन ये गलत फहमियाँ जो है वो दूर होती हैं तो फिर इनका हलवा मांडा ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त मालूम होती है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि बांग्लादेश और भारत में कशीदगी में इजाफा हुआ है। उसकी वजह यह है कि अब तक 900 बंगालियों को गिरफ्तार किया जा चुका है इंडिया में और इसके अलावा 72 अफराद को वहाँ से बेदखल किया गया है। तो जो वज़ीर दाखिला हैं, निगरान वज़ीर दाखिला बांग्लादेश के, उन्होंने इसको ख़तरनाक करार दिया है क्योंकि भारत के दिल में ये है कि ये जो अभी हालिया झड़प हुई तो इसमें बांग्लादेश ने जो है वो पाकिस्तान की हमायत की और बांग्लादेश में पाकिस्तान के हक़ में रैलियां भी निकली। तो बहरहाल इंडिया को वो भी गुस्सा है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा हमसाया नहीं है जिसके साथ भारत की बनती हो, यानी भूटान है, म्यांमार है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, चीन है, किसी के साथ भी नहीं बनती। बल्कि श्रीलंका का यहाँ तक दावा है कि ये जो केरला और तमिलनाडु की ये जो रियासतें हैं वो श्रीलंका का हिस्सा हैं। तो यानी वो जो है ना म्यांमार पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वहाँ से असला आता है, तो ये इनकी किसी के साथ भी नहीं बनती। उसके साथ जो अगली खबर है और बड़ी दिलचस्प और खुशी की खबर है, न्यूयॉर्क में एक मुकाबला हुआ है कि दुनिया में जो सबसे बेहतरीन जैतून है, ऑलिव ऑयल, वो कहाँ पे पैदा होता है। ये मुकाबला जीता है लोरालाई के हैं अब्दुल जब्बार साहब। ये किसान हैं, इनकी बेटी ने वहाँ पे नुमाइंदगी की और इनको पहला इनाम मिला है। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, लोरालाई ज़िला है, उसका जो ऑलिव ऑयल था या जो जैतून का तेल था उसने पूरी दुनिया में पहली पोजीशन हासिल की। आप देखें ये कितना बड़ा ख़जाना है अगर इसको सरकारी सरपरस्ती हासिल हो। लेकिन आपको पता है यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। बहरहाल उससे जो अगली खबर है वो डीजी खान से है। डीजी खान डेरा गाजी खान ज़रताज गुल वज़ीर का जो है ना वो ज़िला है, वहाँ पे एक पार्क बना है सरकारी तौर पे और सिर्फ 4 करोड़ और 80 लाख का जो है वो घपला सामने आया है। तो हम लानत भेजेंगे ठेकेदार पे जिसने 4 करोड़ और 80 लाख का घपला किया है। यानी यहाँ पे अगलों ने पूरा मैंडेट चोरी कर लिया, पूरी हुकूमत पे कब्जा कर लिया और वो 4 करोड़ जो है ना 80 लाख, ये क्या रकम हुई। उसके बाद जो टेलर स्विफ्ट हैं वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही। ये बड़ी खूबसूरत खातून हैं, अदाकार हैं, लेकिन इनका वास्ता पड़ गया है, इनका पेचा लड़ गया है दुनिया के पागल तरीन शख्स डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है तो इस ट्वीट के बाद टेलर स्विफ्ट की जो रेटिंग है या उनकी जो मकबूलियत है वो काफ़ी कम हुई है। बहरहाल ये अमेरिका का या ताकतवर तरीन जो शख्स है दुनिया का, वो ये काम भी कर सकता है। उसके बाद अगली खबर है वो मिस्र के मुफ्ती आज़म है और इनकी बड़ी इज़्ज़त होती है। जो मिस्र का मुफ्ती आज़म होता है अमूमन उसका ताल्लुक़ अल अज़हर यूनिवर्सिटी से होता है और पूरी दुनिया में बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है उनको। उन्होंने कहा है कि हज करने का परमिट जिनके पास नहीं है तो उनका हज गैर शरई होगा।
ان کا حج قبول نہیں ہوگا اور وہ غیر اسلامی ہوگا. یہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے اور وہ بڑے کم فتوے دیتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ بجٹ میں 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس تجویز کیے گئے ہیں. جسٹ امیجن 700 ارب، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں بچے گی جس پہ ٹیکس نہ لگا ہو. اور جب اپنی باری ہوتی ہے، جب پیٹرول عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے تو لیوی بڑھا دیتے ہیں. اس وقت تاریخ کی کم ترین سطح پر جو تیل کی قیمت ہے وہ 63 یا 64 ڈالر فی بیرل جو ہے وہ چل رہی ہے بین الاقوامی منڈی میں. پیٹرول آپ کو مل رہا ہے 250 کا. عمران خان کے دور میں 127 ڈالر فی بیرل تھا اور آپ کو پیٹرول مل رہا تھا 150 کا. بس آپ نے ان کی باتوں پہ یقین رکھنا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے وہ زیرو ہو گئی ہے، معاشی ترقی آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور جو ہے نا یہ آپ نے اخباروں پہ اور اشتہاروں پہ یقین رکھنا ہے. اگلی بات، اور یہ کوئی خبر نہیں ہے، جو فارم بنے ہیں مختلف ہسپتالوں کے جو ہے نا وہ فل کرنے ہوتے ہیں، MRI ہے یا کوئی اور مختلف چیزیں ہیں، تو ان فارموں پہ وہ نئے چھپ کے آئے ہیں تو صفدرنی جیڑی بڈھی ہے مکھیہ منتری، اس کی تصویریں چھپ گئی ہیں. لیکن وہ ہیں سرکاری ہسپتال، وہ ٹیکس سے چلتے ہیں، اس کے باپ نے یا اس کے دادا نے نہیں بنوائے. بہرحال ان فارموں پہ وہ جو تھوبڑا فٹ کرنا تھا، میں نے آپ کو بتایا کوڑے والے ٹرکوں پہ لگے ہوئے ہیں فلیکس ادھر پنڈی میں، اور وہ تو خیر ٹھیک لگے ہوئے ہیں. کوڑے کے ٹرکوں پہ تو فلیکس، کوڑے پہ تو اچھا بھی لگتا ہے. تو وہاں پہ جی وہ جو فارم آپ کو ملے گا سرکاری ہسپتال کا، اس پہ مکھیہ منتری کا تھوبڑا جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، یہ خبر دی ہے سلیمان غنی صاحب نے، ان کے جسم کا کوئی بال کالا نہیں ہے، اور جتنی پالش اور مالش اس بندے نے جو ہے کی ہے نون لیگ کی، اب اللہ میرا خیال ہے اس کو بخش بھی دے گا. اور اس کے ذہن میں ہے کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے وہ نون لیگ کے بارے میں ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جھڑپ ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کی، تو اس نے عمران خان کی مقبولیت کو کم کر دیا ہے. یہ بات سوچتے، یہ بات لکھتے، رات کو ان کو خواب آنا، ٹھیک ہے مقبولیت کم ہو گئی ہے، ہم بھی مان لیتے ہیں عمران خان کو باہر نکال لیں. اب مقبولیت بھی کم ہو گئی ہے، لوگ بھی خان صاحب کو نہیں چاہتے. نہ صرف عمران خان کو باہر نکالیں بلکہ فوراً الیکشن کا اعلان کریں اور عمران خان کو عبرتناک شکست دیں. یہ آپ اپنے سیاسی باپوں کو مشورت دیں، ان کو کہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بعض لوگوں کی توجہ جھڑپ سے زیادہ اپنے چکر میں تھی کہ جی جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، جو ہماری شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے، تو وہ ایئر فورس نے جو کمال کیا اس کو کیش کرانے کے لیے ان کو اتنی جھڑپ کی نہیں تھی. انہیں آنے والے دنوں کا بھی میرا خیال ہے نہیں پتا کہ وہ مشکل ہو سکتے ہیں معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ. انڈیا ریٹیلیٹ کر سکتا ہے، دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ جو مودی کی لاش ہے، سیاسی لاش، وہ شمشاد گھاٹ پہ پڑی ہے اور وہ بو مار رہی ہے، سارے لوگ تھو تھو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہوا، کانگریس جو کر رہی ہے، راہل گاندھی جو کر رہا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو استعمال کیا کہ ہماری مقبولیت بڑھ گئی، عمران خان کی کام ہو گئی. یہ سلیمان غنی صاحب نے بھی تبصرہ کیا ہے. اس کے بعد ایک زبردست خبر ہے، اور یہ پھر جس سے بیٹیاں رحمت کہا جاتا ہے، نارووال کا واقعہ ہے. یہاں پہ میڈیکل کی ایک سٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے اپنا جگر ڈونیٹ کیا ہے اپنے والد کو، والد کے منع کرنے کے باوجود، اور ان کے والد جو ہے وہ جگر کے عطیے کے بعد بالکل صحت یاب ہو گئے ہیں، اور وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی صحت یاب ہیں. ہم ان کی صحت کے لیے اور ان کی لمبی زندگی کے لیے دعا گو ہیں کہ انہوں نے واقعی فرض نبھایا ہے. اس کے بعد مری میں ایک نیا کام شروع ہے، یہ ہمارے قریب ہے نا، تو ان دنوں میں نا بہت سارے لوگ، خاص کر جو ہمارے پنجاب کے دوست ہیں، جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے وہ کچھ پیسے خرچ کرتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یا اکیلے، یا وہ بہرحال مری جو ہے نا وہ درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے، اور رات کو تو بہت کم ہوتا ہے. دن کے وقت اتنا مزہ نہیں ہوتا، رات کو بہت کم ہوتا ہے. مری میں اگر آپ رات گزاریں تو ان دنوں میں رات آپ کی بڑی سہانی ہوگی، ٹھنڈی ہوگی. تو وہاں پہ نیا کام پولیس نے شروع کیا ہے. یہ کسی دور میں یعنی ضیاء الحق کے دور میں ہوتا تھا. پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس وہاں پہ جو ہے نا جو منہ سونگ رہی ہے، منہ
کہ جی آپ نے کوئی کپی شکپی تو نہیں جو ہے نا ٹکائی ہوئی، منہ سونگ رہی ہے، نکاح نامے چیک کر رہی ہے، نکاح نامے۔ یہ ہوا تھا ضیاء کے دور میں، جب بالکل پوری شدت کے ساتھ اسلام آیا ہوا تھا ضیاء کو، اور پاکستان میں جو ہے نا اسلام لاگو تھا، نمازوں پہ حاضریاں لگتی تھیں مسجدوں میں، اور صلوات کمیٹیاں بن گئی تھیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے 76 سال تھے، موتیے، چے اور ہر جرنیل جو ہے نا وہ اپنی دنیا لایا کہ ہنسا کھیلا، کوئی کرکٹ کھیلا، کوئی فٹ بال کھیلا، کوئی بیس بال کھیلا 76 سال سے، اور پھر کھلی ولی کر کے سارا پروگرام نکل گیا۔ کدھر ہے ایوب؟ وہ بنیادی جمہوریتیں لے آیا، پورے ملک میں 80,000 ووٹر تھے، صرف 80,000۔ فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ کیا خان صاحب نے، ایوب خان صاحب نے، پھر کھلی ولی سارا بنگالیوں سے جو ہے نا وہ نفرت کا بیج بو دیا۔ اس کے بعد ون اینڈ اونلی مائی فیوریٹ وہ یحییٰ خان آ گئے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ساری کتابوں میں جو نام اکٹھے کیے جائیں خواتین کے، تو وہ 500 خواتین کے نام آتے ہیں کہ جن کے ساتھ گچو 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 یحییٰ خان صاحب پتہ نہیں نوکری کب کرتے تھے، بہرحال وہ آ گئے۔ اور وہ ہے نا جلال الدین محمد اکبر مغل اعظم، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے حرم میں سے 5,000 عورتیں نکلی، 5,000 عورتیں۔ تو یہ جو ہے نا شاید اسی چکر میں تھے جنرل صاحب، وہ 500 عورتیں، ان کی 5,000 عورتیں نکلی تھی۔ بہرحال یہ پتنی عورتوں کا کیا کرتے تھے مجھے تو نہیں پتا، بہرحال یہ آ گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا اسلام آ گیا ضیاء کا، اور ہر طرف اسلام، ہر طرف منہ سونگنا، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، رات کو نکاح نامے چیک کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بہرحال یہ اس کے بعد جو ہے نا وہ آ گئے مشرف صاحب، میرا جسم میری مرضی، لاگی رے سیاں لاگی لاگی رے، حامد علی خان کے ساتھ مل کے انہوں نے گانا شروع کر دیا، مینوں تیرے جیا سونا ہور لبدا نا، مینوں تیرے جیا سونا ہور لبدا۔ یہ وہ وردی میں نا بیٹھ کے گاتے تھے۔ وہ آ گئے انہاں کھلی ولی کیتا 9-10 سال، وہ جا رہا ہے نہیں، بس پچھو تساں جانو دی تہاڈا کم جانے، انہوں نے تو یہی کیا ہے۔ تو بہرحال وہ پھر یہ کوئی زیادہ دور کے بقایا ہیں، منہ سونگ رہے ہیں، اس کے علاوہ نکاح نامے چیک کر رہے ہیں، اور آخر پہ حلوہ مانڈا پورا لے رہے ہیں۔ یعنی وہ جو ہے نا لوگ، اور یہ ساؤں کو اتنا لوٹتے ہیں، سارے لوٹتے ہیں، سارے مری والے، یعنی سارے مری والے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے واش روم استعمال کرنا ہے نا تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ آپ سے 100 روپے لے لیں گے مری والے۔ آپ نے گاڑی کہیں پہ کھڑی کرنی ہے نا، گاڑی یہ نہیں کہ کوئی شیلٹر ہے اور بڑی کوئی اسپیشل پارکنگ ہے، نہیں، کہیں پہ آپ گھسا کے گاڑی کھڑی کریں گے تو وہ تقریباً جب آپ واپس آئیں گے تو کہیں گے 1000 روپے دیں، اس وقت آپ کر بھی کچھ نہیں سکیں گے۔ یہ مری والوں کا ریکارڈ ہے، یہ مری والوں کا ریکارڈ ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، یہ ان کا ریکارڈ ہے۔ اور جو ادھر پولیس والوں کے بھی موجے ہیں، وہ بلیک میل کرتے ہیں ادھر جو ہے نا وہ لوگوں کو، اور صحیح دہاڑیاں لگاتے ہیں، صحیح۔ بہرحال یہ ادھر جی ضیاء کا دور آیا ہوا ہے، مری میں بد زبانی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جب آپ چوری کرتے ہیں یہ اس ملک میں، یعنی جنا لچا انا اچا، چیف الیکشن کمشنر نے گریڈ 18 سے لے کر اپنے تک 2 اعزازی تنخواہیں دی ہیں سب کو۔ دسو ظاہر چوریاں کرسو، پورا الیکشن چوری کر کے دا، یعنی جن کو بٹھایا وہ چور، جن کے کہنے پہ بٹھایا وہ چور، خود چور، پیو چور، ڈاڈا چور۔ ظاہر ہے جن کا شجرہ نسب اسی طرح ہوتا ہے، سکندر سلطان راجے نے پیو نہ پتہ کر گنو کہ وہ کس طرح آئی، نہ تو یہ کام تو نہیں کرتا اگر خاندانی ہوتا تو۔ بہرحال جی اس میں 2 اعزازی تنخواہیں دی ہیں الیکشن کمیشن کے افسروں کو کہ صحیح تو سا اس قوم نہ علاج کیتا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں کہ جب رازق بننا جو ہے نا وہ بندہ شروع کر دینا، رازق، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، جرنیلوں نے پتہ ہے کہ پہلے کیا کیا، جرنیلوں نے پہلے جتنے بھی مخالف آوازیں تھیں جو حق کی بات کرتی تھی، قانون کی بات کرتی تھی، تو ان کو ٹی ویوں سے نکلوایا، ٹی ویوں سے عمران ریاض کو نکلوایا، صدیق جان کو نکلوایا، جمیل فاروقی کو نکلوایا، ڈاکٹر معیز پیرزادہ کو نکلوایا، پھر ملکوں سے نکلوایا، ملکوں سے، پھر ای سی ایل پہ نام ڈالے، وہ بیچارے یوٹیوب پہ آ گئے، یوٹیوب پہ جو ہے نا وہ مزدوری میں بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے، مزدوری ہو جاتی ہے، اس لیے مزدوری ہو جاتی ہے چونکہ وہ ڈالر میں پے کرتے ہیں، تو $1 وہ 270 روپے کا بن جاتا ہے، تو مزدوری روٹی پانی نکل آتا ہے۔ اب ان کے یوٹیوب چینل بند ہو رہے ہیں،
اسداللہ خان نے بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا ہے. اسداللہ خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ اب یہ نہ حکم جو ہے نا وہ پاس کر دیں کہ اسلام آباد کی کوئی دکان ان کو آٹا نہیں دے گی, کوئی دکان ان کو چینی نہیں دے گی, کوئی دکان ان کو گھی نہیں دے گی, کوئی دکان ان کو, یہی رہ گیا ہے, یہی باقی تو انہوں نے کر دیا ہے, باقی کر دیا انہوں نے. تو یہ رزاق نہ بنے, رازق یار بڑا ڈاڈھن ہے اللہ, بڑا ڈاڈھن ہے. یقین کریں وہ اس طرح ایک چھبکی, ہماری زبان میں چھبکی کہتے ہیں, ایک چھبکی مارتا ہے یعنی, اور پھر بندے نہ پتہ ہی نہیں چلنا. امبالیاں پیٹیاں, C-130 بھاولپور, بستی لال کمال, حق ہو آئی لو یو, حق ہو آئی لو یو, جو کہتے تھے ہم نے بھٹو کو یوں لٹکایا جس طرح چوہے کو لٹکاتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی کہتا کہ ہاتھ ملا ہے, کوئی کہتا بازو ملا ہے, کوئی کہتا جبڑا ملا ہے, کوئی کہتا اینک ملی ہے, یہ لوگ کہتے تھے. یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ پورا بندہ ملا ہے. پھر اس طرح ہوتا ہے, یہ رازق بن گئے ہیں آپ, باقی تو سارا بن گئے ہیں. یعنی اب یہ جو جھڑپ ہوئی ہے, میں نے کہا ایئر فورس نے کمال کیا, اب ان کو پھر نیا لائسنس مل گیا کہ ہمیں مارو ڈانگا, مارو ڈانگا, مقدمے قائم کرو. آج پتہ کیا ہوا لاہور میں, صنم جاوید کو لایا گیا جس کیس میں جیل میں, تو عدالت نے دیکھ کے کہا اس کیس میں اس کی ضمانت ہو چکی ہے, روپکار جاری ہو چکی ہے, یہ اس کو کدھر اٹھا کے پھر رہے ہو. انہوں نے کہا او بھول گیا, وین میں بٹھا کے پھر لے گئے جیل میں. پتہ چلا اس بات کا, یہ ملک ہے, یہ قائد اعظم نے بنایا تھا. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب شاعری کرتے تھے, ڈاکٹر اقبال. مولانا محمد علی جوہر نے آدھی عمر جیل میں گزاری اس ملک کے لیے. قسم خدا کی اب اگر ہوتے تو قائد اعظم کوٹ لکھپت جیل, علامہ اقبال اڈیالہ جیل, محمد علی جوہر مچھ جیل, کیونکہ وہ زیادہ بولتے تھے. یہ اٹھے ہونا, ڈکے پائے ہونا, سارے ڈکے پائے ہونا. اور جرنیل ان کو کہتے کہ غدار ہیں. قائد اعظم کی زندگی میں جرنیلوں نے ان کا آرڈر ماننا چھوڑ دیا تھا. زندگی میں بیمار تھے نا, چلو چھوڑو انہیں, ود قائم ہے, بڑھڑا ہے. اور پھر یہ احسان فراموش قوم, A.Q. خان, فاطمہ جناح, عمران خان, سارے دیکھ لیں. تو بہرحال یہ رزاق نہ بنے, بڑی غلطی ہے. فرعون نے کوشش کی تھی رزق بند کرنے کی. اگر سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے, نہ سمجھو تو آگے تو نہ سمجھے, موجیں کرو. اس کے بعد احسان اللہ احسان, انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان میں فلاں دہشت گرد ہے, محمود نیادی دہشت گرد ہے, صابر شاکر دہشت گرد ہے, فلاں ہم میزائل ماریں گے. احسان اللہ احسان, سنڈے گارڈین ایک جریدہ ہے انڈیا کا, اس میں مضمون لکھ رہا ہے احسان اللہ احسان, مضمون. یہ دانشور بن گیا ہے. اس میں پتہ کون سا الزام تھا, اس پہ APS کا الزام تھا, احسان اللہ احسان پہ APS کا, اور یہ ترجمان تھا TTP کا. پھر ایک دن بیٹھے بٹھائے اعلان ہوا کہ سیکیورٹی فورسز کی یہ جو ہے نا قید سے بھاگ گیا ہے. اب یہ بتائیں, سیکیورٹی فورسز کی قید, عمران تو نہیں بھاگ سکنا, عمران بھاگ جائے جس کے ساتھ جو ہے نا وہ 80% عوام, احسان اللہ احسان نس گیا. اب وہ کیا کر رہا ہے, اب وہ انڈیا میں مضمون لکھ رہا ہے, اور انڈیا کہتا ہے فلاں دہشت گرد ہے, فلاں دہشت گرد ہے. مضمون میں کیا لکھا جناب نے, جناب لکھتے ہیں کہ آنے والے 2 ہفتوں میں مقبوضہ کشمیر میں 2 بڑے دھماکے ہوں گے. اب پہلے لکھ رہا ہے مضمون میں, اور کہتا ہے جی کہ پاکستان کی ایجنسی میں جو میرے تعلق ہے, جو میرے تعلقات ہیں, وہاں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے جو انڈیا کے پاس ہے, وہاں پہ 2 بڑے واقعات ہوں گے. اور 2 واقعات ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا کہ مودی کی جو لاش ہے وہ شمشان گھاٹ پہ سڑ رہی ہے, بو مار رہی ہے, سیاسی لاش, وہ جو ہے نا زخمی ہے, اور وہ اسی چکر میں. تو یہ احسان اللہ احسان ان کا دانشور بنا ہوا ہے, تو اس کو بھی پھر فوج کے کہ ہم اس کو بھی نشانہ بنائیں گے, ہماری فوج کے. یعنی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, بدین میں ایک بہت زبردست جو ہے نا وہ عالم دین, اس کو قتل کر دیا گیا ہے. اس کا تعلق بھی بتایا جاتا تھا کشمیر جہاد سے, بدین میں, تو وہ تو کر رہے ہیں. تو ادھر احسان اللہ احسان مضمون لکھ رہا ہے, دانشور بن گیا ہے. بہرحال جی یہ انڈیا کے آپ دیکھ لیں اصل چہرہ. 17 مئی کی رات کو جو مظہر برلاس صاحب ہے نا, مظہر برلاس پتہ ہے انہوں نے, مشرف نے تقریباً میرا خیال ہے دوپہر یا سپہر کو استعفیٰ دیا تھا.
मुशर्रफ ने। मजहर बरलास वाहिद बंदे थे, इन्होंने कहा था कि कल मुशर्रफ इस्तीफा दे देगा, तो लोग इन पे पिल पड़ा कि मुशर्रफ और इस्तीफा। सारे लोगों ने कहा जी ये, यानी वो मुशर्रफ का उस वक्त तर्जुमान था, वो कुरैशी, पता नहीं कौन सा कुरैशी, राशिद कुरैशी की कोई DGISPR, उसे उन्होंने कहा पागल है मजहर बरलास को क्या पता है। शेरी रहमान वजीर इत्तलात, उन्होंने कहा पागल है मजहर बरलास, ये वो सारा कुछ। जिस वक्त मजहर बरलास ने कहा था ना, उसी वक्त मुशर्रफ ने इस्तीफा दे दिया। और जिस चैनल पे थे ना मजहर बरलास को उस चैनल ने इनाम दिया कि यार तुमने कहां से पता था। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं 17 मई की रात को दो बहुत बड़ी शख्सियात ने खान साहब से मुलाकात की है, और वो कहते हैं कि सूरज मगरिब से निकल आए, ये खान साहब जो ईद है ना, ये जो 5-6 को है बकरीद, वो घर करेंगे, वो डटे हुए हैं। पहले मैं उनका हवाला दे चुका हूं, मुशर्रफ वाला। वो कहते हैं कि जी खान साहब और जो कोट लखपत में जितने भी बंदे हैं वो ईद घर करेंगे। कहते हैं 17 मई की रात को फिर ब्रीफिंग हुई, और खान साहब का एक फिक्रा उन्होंने कोट किया कि खान साहब ने कहा, जब उनको ये जंग के तनादुर में फिर खतरा है सो एंड सो, तो खान साहब ने कहा कि मेरे पास अब मेरे पास सिर्फ एक जान बची है, एक जान, वो पाकिस्तान के लिए हाजिर है। ये मजहर बरलास ने कहा कि इमरान खान के अल्फाज थे जब उनको ब्रीफिंग दी गई कि मामलात ख़राब हैं और आप बाहर आएँ। तो इमरान खान ने कहा कि मैं अदालतों से आऊँगा। ये मैं आपको मजहर बरलास साहब को बता रहा हूँ, मेरे ज़िम्मे कुछ नहीं है, रिपोर्ट कर रहा हूँ। खान साहब ने कहा कि मैं अदालतों से बाहर आऊँगा। यानी मजहर बरलास साहब कहते हैं कि आने वालों ने कहा कि कल रात को अदालतें लगवा लेते हैं। रात को, जिस तरह खान साहब को सज़ाएं भी तो रात को सुनाई गई थी ना, 12-12 बजे तक, याद होगा आपको। उन्होंने कहा कि जी अदालतें रात को लगवा लेते हैं, तो हुक्म करो। तो खान साहब ने कहा नहीं। फिर उन्होंने इशारा किया कि मैं ये नहीं बताता कि सऊदी वजीर खारजा आए और उन्होंने आर्मी चीफ को क्या कहा, बस यहां तक उन्होंने बताया है। आगे वो कहते हैं मुल्कों के राज होते हैं और ये और वो, अल्लाह जानता है। सियासत PK पे उनका इंटरव्यू पड़ा, जाके सारा सुन ले जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। वो कहते हैं खान साहब ईद पे घर होंगे। लेकिन ये बता दूं कि ये चैनल से नाम ले चुके हैं मुशर्रफ के इस्तीफे पे। अच्छा, अगली बात क्या करते हैं? अगली बात ये करते हैं कि जो फौज इदारा है ना, इदारा जो टीम है, तो नवाज शरीफ के गूंगेपन पे, उसकी बेटी के गूंगेपन पे, मोदी का नाम न लेने पे, RSS को न लताड़ने पे, जो इदारा है उसमें बहुत गुस्सा है कि बात जंग तक, यानी यहां तक मदर बरलास ने कहा कि सियासी हुकूमत जवाब भी नहीं देना चाहती थी, जवाब भी नहीं देना चाहती कि चलो खैर है, चलो छोड़ो, खली वली करो, जान दो। यानी मुरीद के पे, भावलपुर पे मिसाइल बरस गए, सियासी हुकूमत ले तो लाल से काम ले रही थी, तो इन्होंने कहा नहीं। एयरफोर्स ने खासकर जब नूर खान एयरबेस हिट हुआ कि ये क्या बात हुई, ऑर्डर दे। तो वो कहते हैं कि ये जो, और अभी तक यानी समी इब्राहिम ने 10 लाख रुपए का इनाम ऐलान किया। यानी कोई इतना बेशर्म आदमी होता है, जंग डिजाइन कर रहा है, नाम नहीं लेता। समी इब्राहिम ने 10 लाख का इनाम के ऐलान किया, इमरान रियाज ने उम्रे के टिकट का ऐलान किया कि नाम ले ले, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती, जो नहीं लिया, तुम मेरा नाम क्यों, नाम नहीं लेता। वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान में ख्वार हो रहा है, नाम नहीं लेता। यारी देखे ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, याद है ना, जय और वीरू, ये दोस्ती है नवाज लाल नेहरू की, उस कसाई के साथ, मुसलमानों के कातिल के साथ, गुजरात के कसाई के साथ, ये दोस्ती है। नाम नहीं लिया, पूरे पाकिस्तान में थू थू हो रही है। पार्टी बेचारी डिफेंसिव है कि यार ये किस तरह नाम निकलवाएं, इसके मुंह से पेचकस नल कटा, किस नल ना लवा, मोदी का ये नाम ले ले, नहीं लिया, न लेता है।
تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو بطور ادارہ ہے نا کہ ہم نے کیا کیا، وہ بایو میٹرک اس کا ایئرپورٹ پہ ہوا، یہ بھگوڑا آیا اور سیدھا کبوتر بازی کرنے چلا گیا لاہور، نہ یہ عدالتوں میں پیش ہوا، قاضی فائدی سے اس کی تاحیات نہ اہلی ختم کرائی، اور اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ جب ہم پہ مشکل وقت آیا، اور یہ تو پورا پاکستان گواہ ہے کہ اس کی زبان کو لقوہ ہو گیا تھا، اس کی زبان کو فالج ہو گیا تھا، صرف زبان کو ہوا تھا لیکن کھانے پہ نہیں ہوا تھا، وہ ہریسہ تھے، آلو گوشت، وہ سارا جا رہا ہے، نکل بھی رہا ہے، صرف مودی کے نام لینے پہ جو ہے نا فالج ہو گیا زبان کو۔ بہرحال یہ جو ہے ٹوٹل صورتحال مظہر برلاس نے بیان کی ہے۔ اب کتنے دن رہ گئے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھ لیں گے، تو ہم بھی دیکھ لیں گے، یعنی آج جو 18-19 ہو گئی ہے، 20 ہو گئی ہے، تو عید کو کتنے دن رہ گئے ہیں؟ وہ اپنے اس پہ وہ کہتے ہیں میرے پاس نہ چڑیل ہے، نہ میرے پاس چڑیا ہے، نہ میرے پاس کبوتر ہے، میرے پاس بندے ہیں اور سالڈ بندے ہیں، اور ان بندوں نے خبر دی ہے، اور جو ہے نا 17 مئی کو رات کو بہت کچھ ہوا ہے اڈیالہ میں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔